درود و سلام پڑھیے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آبائک وازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آبائک وازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر کہ اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور یہ سرکار کا امتی ہونے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا. ہمارے پیارے مذہب اسلام کو ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو اور کسی مذہب کو عطا نہیں کی گئیں. قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. بیان علماء کرام فرمائیں گے. حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کے بلاب تشریف لا کے خطاب فرمائیں گے. حضرت تشریف فرمائیں، حضرت بیٹھے ہیں، آپ یہ خطاب فرمائیں گے. چند ایک چھوٹی سی گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. پھر پسندیدہ دین اسلام ہے تو ظاہری بات ہے جس چیز کو اللہ پسند فرمائے وہ کوئی چیز فضول تو نہیں ہو سکتی. جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اب ظاہر بات ہے اس کی ہر چیز ہی اعلیٰ ہے. کھانے کے لحاظ سے دیکھ لیں، پینے کے لحاظ سے دیکھ لیں، انسان کی صحت کے لحاظ سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. گزشتہ سالوں کے اندر جو پاکستان بلکہ پوری دنیا کی کیفیت رہی جسے اللہ بہتر جانے ہو کی سی، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب آفتوں سے. اس کی سرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کرونا اصل میں شروع کہاں سے ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی چائنا سے شروع ہوا تھا اور وہاں کے جو لوگ تھے اللہ ماشاء اللہ وہ کیکڑے وغیرہ تے اللہ بہتر جانے جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دیں وہ بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے. تو جناب کہاں سے کام شروع ہوا کہاں تک پہنچ گیا. پھر اسی طریقے کے ساتھ ہمارے پیارے مذہب اسلام نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا، پینے کا طریقہ بھی بتایا. یعنی کھانا پینا ہم نے تھا
تو سکھا دیا ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی بشر سن تو پھر کھاندے پیندے کیوں سن؟ او بے وقوف، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کھا کر پی کر نہ دکھا کر جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا۔ اگر نبی پاک کھاتے پیتے نہ تے پھر اسی بھی ڈنگڑا تے کھوتیاں کوڑیاں مگر کھانا سی۔ یہ تو ابھی گزشتہ سالوں پہلے اخبار میں یہ خبر چھپی کہ کسی ملک کی ایک ٹیم وہ کرکٹ کا میچ جیتی ہے، اس نے جی خوشی کے عالم میں اپنے جوتے اتارے، اپنے بوٹ لائے تے بوٹاں وچ شراب پئی تے پھر بوٹ اپنے منہ دے نال لائے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں۔ او بھائی اگر رسول پاک ہمیں کھانے پینے کا طریقہ نہ بتا کر کے جاتے تو ہم نے بھی پھر گدوں کی طرح کھانا تھا۔ اے وکری گل ہے ہون ساڑی قوم بہتی ترقی کر جائے، ویاہ دے ہوتے کھلو کے کھائے پیے تو دی اپنی مرضی، وگرنہ جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں اگر بندہ اس طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھائے پیے، نبی پاک کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے داہنی ٹانگ کو اٹھا کے اور باہنی ٹانگ کو بچھا کے سجا گوڈا کھلار کے تے کھبا گوڈا موندا مار کے سنت طریقے کھان پین دا۔ ابا جی قبلہ نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان فرمایا، سنت بیان فرمائی، تو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کیا بیان کیا؟ فرمانے لگے میں نے تو سنت سمجھ کے بیان کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت آپ نے تو سنت سمجھ کے بیان کیا ہے، آج ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہیں جو اس طرح بیٹھ کر کھائے گا اس کو کبھی پینڈس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ مونچھیں پست رکھو۔ آج ڈاکٹر سرچ کر رہے ہیں اگر مونچھیں بڑی ہو جائیں، یہ جو مونچھ کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے ایسڈ ہوتے ہیں، جب بندہ پانی پیتا ہے وہ پانی کے ساتھ ٹچ ہو کر جب بندے کے اندر جاتے ہیں تو بندے کے اندرونی معاملات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ مونچھیں پست رکھو، نہ مچھا بوتیاں وڈیاں ہون گیاں، نہ پانی دے نال وہ ٹچ ہون گیاں، نہ اندر جا کے نقصان کرن گیاں۔ ہمارے نبی پاک نے سب کچھ پہلے بتا دیا۔ پھر یہ بھی سنیں ہمارا آج کل کیا ٹرینڈ بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج بھی ماشاءاللہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ دین دنیا بہتر فرمائے، حال مستقبل اچھا فرمائے۔ ہوتا یہ ہے بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اور بلکہ یہ فیشن بن گیا کہ کھانا کھاتے ہیں، ہو تھوڑی نمائندگی ہو گئی، ہوں بیٹھو تسی تشریف رکھو، آپ بات سماعت فرمائیں۔ ہوتا یہ ہے عموماً آج کل کہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ جے کسی نے گلاس اچ بوتل پائی ہے یا پانی پایا ہے تو جدو بالکل ایک گھٹ رہ جانے نا تو بطور فیشن اس گلاس نو اونج ہی چھڈ کے تے واپس آ جانے، ضرورت دے زیادہ چاول پا لے، سالن پا لیا، ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو کولی پلیٹ میں ڈال لیا بطور فیشن، آخر میں وہ تھوڑی سی بوٹی یا تھوڑا سا شوربہ وہ ضرور چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھا کر برتن کو صاف کرتا ہے، برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے، یا اللہ اس نے مجھے شیطان سے بچایا تو اسے جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمارا کیا حال ہے اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اب سوچنا ہم نے خود ہے کہ ہم نے سرکار امریکہ کے فیشن کے اوپر عمل کرنا ہے یا سرکار مدینہ جن کا کلمہ پڑھا ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ترجیح ہماری اپنی ہے، یہ سوچنا ہم نے خود ہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ چلی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا پینا ہم نے تھا، نکاح کے معاملات ہمارے آنے تھے، تجارت کے معاملات امتیوں نے کرنے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سارا کچھ پہلے بتا دیا۔ اب یہ جو نکاح والا معاملہ ہے یہ بھی آپ اگر دوسرے مذاہب کی تاریخیں پڑھیں، یہ جو کافر لوگ ہیں
بے دین لوگ ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ایک سرچ پڑی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاگلوں کی بہت زیادہ تعداد امریکہ اور برطانیہ میں موجود ہے. اس کے ساتھ انہوں نے وجہ بھی لکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں تفریق کی ہے. بتایا ہے کہ یہ جو بہن ہے, والدہ ہے, یہ محرم ہیں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ ان غلط کاموں میں مبتلا ہیں. معاذ اللہ وہ بھائی اور بہن آپس میں لگے ہوتے ہیں, بیٹا اپنی ماں کے ساتھ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اسلام نے ہر چیز سے منع فرما دیا. بلکہ ایک انگریز تھا, اس علاقے میں ایک مسلمان وضو کر رہا تھا, تو پاس کھڑا ہو کے بڑے غور کے ساتھ مسلمان کو دیکھنے لگ گیا. اس کو پہلے اس نے کلی کی, پھر ناک میں پانی چڑھایا, پھر منہ دھویا, گردن کا مسح کیا. تو بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا جی پاکستان سے ہیں. میں کہا کی کیتا ہی ہوں نہیں. وہ کہنے لگا میں وضو کیتا ہے. میں کہا کیوں کیتا ہے وضو؟ نے کہا جی ساڑھے نبی پاک نے سانو حکم دیتا ہے. تو انگریز کہنے لگا یہی وجہ ہے مسلمانوں دے وچ پاگل تھوڑے نے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں پاگلوں کی تعداد تھوڑی ہے. پاکستان دے وچ پاگل خانے تھوڑے نے. اے جا کے تسی برطانیہ پڑھو, تسی اگر سرچ کرو تو برطانیہ, امریکہ, ایسے یورپین علاقوں دے اندر بہت زیادہ تعداد ہے جڑے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہاں برائیاں تو بعد جڑے بچے پیدا ہوندے نے وہ معاذ اللہ کو اپاہج پیدا ہو جاندہ ہے, کوئی انا پیدا ہو جاندہ ہے, کوئی لنگڑا پیدا ہو جاندہ ہے. کیسے اسلام نے قوانین وضع فرمائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ باد. حضرت خیریت. بات چل رہی تھی جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کی بات چل رہی تھی. اس نے کہا جی یہ کیوں مسح کیا آپ نے, کیوں آپ نے اپنے بازو دھوئے؟ اچھا اب یہ بھی سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ ہماری جو کلائیاں ہیں, چلو لگے آتے مسئلہ بھی سن لو, اگر رمضان شریف بھی آ رہا ہے. حکم یہ ہے کہ جب بندے نے وضو کرنا ہے تو پھر اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. لیکن اتنے سیاپا کی سیاپا اتنے ہے وے کہ پاجڑ پئی ہوندی ہے اللہ ماشاء اللہ فٹافٹ. اول تے مسجد دا منہ نہیں ویکھی دا, تے اگر مسجد آ جائیے تے فٹافٹ پاجڑ پئی ہوندی ہے جناب, جلدی وضو کر کے تے نماز وچ رل جائیے. تو پھر اسی حالت کے اندر وضو کو بھی جلدی سے کیا جاتا ہے, اچھے طریقے کے ساتھ اعضائے وضو کو نہیں دھویا جاتا. یہ بھی سن لیں, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ صحیح طریقے کے ساتھ وضو نہیں کرتا, صحیح طریقے کے ساتھ اعضائے وضو کو نہیں دھوتا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان اعضاء کے اوپر عذاب فرمائے گا جو صحیح طریقے کے ساتھ وضو نہیں کرتا. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک نہیں, کوہنیوں سمیت دھونا ہے. دیکھیں بڑی بات ہوتی ہے مسجد میں آنا. جب مسجد میں آ گئے تو پھر بھائی 100/100 نمبر حاصل کرو. پھر کادیاں پاجڑاں پئیاں ہوئیاں نے. موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں, کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا رابطہ مضبوط. ایسے دنیا کہنے آؤ تیرے پرا دے بڑے تعلقات نے, تیرے پرا دیاں بڑیاں جناب اچھی اپروچ ہے, تیرے پرا دے بڑے تعلق نے. تو میرے بھائی آپ کا پوری دنیا کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے, آپ کا کوئی رب رسول کے ساتھ بھی تعلق ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے لوگ تمہارے خلاف ہوں, اللہ رسول تمہارے ساتھ ہوں, کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور پوری دنیا کے لوگ تمہارے ساتھ ہوں, اللہ رسول تمہارے خلاف ہو, کوئی تجھے اللہ رسول کے غضب سے بچا نہیں سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ رسول کو راضی کیا جائے. چلے حدیث پاک یہ بھی یاد آ گئی, یہ بھی سماعت فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیا, جس بندے نے
لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو، مثال کے طور پر اب شادی بیاہ کا دیکھیں نا، کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک تو اللہ نے شادی کا سلسلہ بھی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضولیات سے بھی بچا لیا۔ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے عموماً بالخصوص 90% یہ سلسلہ بن گیا مسلمانوں کی شادیوں کے موقع پر مہندی کے اوپر اللہ ماشاءاللہ تسی بہتر جان دیو کی کچھ نہیں ہوندا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈرنک کے نام کے اوپر شرابیں بھی چلتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رنڈیوں کے ناچ گانے بھی کیے جاتے ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع بھی ہوتا ہے، اور معاذ اللہ برائیاں پھر کیوں نہ پھیلیں؟ جب جوان لڑکیاں جوان لڑکوں کے اوپر پھول پھینکیں گی تو برائیاں کیوں نہ پھیلیں پھر؟ تو بہرحال حدیث پاک یہ سنا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لے، مثال کے طور پر انہیں آکھیا جی جے ساڑی گلی نے فلاں بندے نے ویاہ دے ہوتے اتنا کچھ کیتا سی اسی بھی کرنا ہے، یا کوئی قریبی عزیز آ کے آکھے اب یہ بہانہ چلتا ہے جی منڈے دے یار دوست کہندے سن مہندی کرنی ہے، مہندی دے ہوتے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بہانہ چلتا ہے عموماً بالخصوص ان تہواروں کے اوپر۔ یہ جی منڈے دے یار سجن کہندے سن کہ اسی اس طرح کرنا ہے، تو بھائی اب یار سجنوں کی مانے کہ اللہ رسول کی مانے؟ نبی پاک صلی اللہ، حدیث شریف سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دے گا۔ لوگوں جنہ مرضی راضی کر لو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لوگوں کو جتنا مرضی آپ راضی کر لیں، لوگوں کو جناب جتنے مرضی آپ اچھے کھانے کھلا دیں، جے انہاں عیب کڈنا ہے تو انہاں کھانے دے وچوں عیب کر دینا، او جی کھانے دے اندر نمک زیادہ پہ گیا سی، لوگوں کو آپ نہیں راضی کر سکتے۔ حدیث شریف سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے بارے میں نفرت ظاہر فرما دے گا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا، جس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کو جو مرضی کہتے ہیں کہنے دے، جس نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ رسول کو راضی کر دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، تو درتے ہی نہیں آیا ہوئے بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگین دے محمد۔ بہرحال یہ سنت پاک کی برکتیں ہیں۔ چلے ایک اور بات، یہ داڑھی شریف ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ کھو، داڑھی شریف سے کہنا چاہیے ماشاءاللہ، داڑھی شریف سبحان اللہ سرکار کی سنتیں ہیں، اور اس کے اوپر بھی سائنس ریسرچ کر رہے ہیں، ابھی سائنس کی ریسرچ پہلے بھی آپ کورس کی ہے، یہ بھی ریسرچ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض سورج کی شعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، جو نقصان دہ ہوتی ہیں انسانی صحت کے لیے، تو جس بندے کے چہرے کے اوپر داڑھی شریف ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نقصان دینے والی شعاؤں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لے گا۔ یہ سائنس والے ریسرچ کر رہے ہیں۔ ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا کہ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا، یا اس کے جیسا ایک کلام ابھی پڑھا جا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت صاحب قبلہ ایک دفعہ رسیم وال تشریف لے کے گئے، ناروال کا علاقہ ہے، بارڈر کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں پر ایک پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور، والیاں جلوہ حضور دا۔ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، مکمل ہو گئی نعت شریف۔ حضرت صاحب نے نعت شریف پڑھنے والے کو پاس بلایا، فرمانے لگے برخوردار، اور جڑا چہرہ سب چہرے نالو سونا سی نا، اس چہرے دے ہوتے داڑھی شریف بھی سی، تو آپ بھی کوشش کریں داڑھی شریف کی۔ حضرت صاحب کے بلا فرمانے لگے، یار آپ کو نعت مصطفیٰ سے بڑا پیار ہے، سنت مصطفیٰ سے کیوں نہیں پیار آپ کو؟ آپ سنت مصطفیٰ سے بھی پیار کریں نا، تو صرف اس معاملے میں نہیں، صرف داڑھی شریف والے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں کوشش کرنی چاہیے
کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بندہ اسلام کے مطابق چلے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھائے۔ آپ دیکھیں نا، جس نماز دیاں رکعتاں بوتیاں نے اس تو پہلے کھانا، مثال کے طور پر ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں جی؟ 12۔ اللہ کرے سارے اسی 12 پڑھیے کریے۔ یہ بھی حدیث شریف سن لیں، یہ بھی حدیث شریف سن لیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی نے نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پوری نہیں پڑھتا، ہاں سرکار نے فرمایا صحابہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری۔ صحابہ نے عرض کی حضور نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، جو بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا، نماز کی پوری رکعتیں ادا نہیں کرتا، وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم پوری رکعتیں پڑھیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی 12 رکعتیں ہیں زور کی۔ جب پرانے بزرگوں نے پوچھو کہ کھانا کیس ویلے کھائی دا سی؟ زور تو پہلے کھانا کھا لینا، پھر سرکار دی سنت دے مطابق کہلولے والا سلسلہ ہوندا سی، پھر جناب ہوں تے رواج بن گئے نے اللہ ماشاءاللہ رات دے 2-2 3-3 بجے جا کے ساڑھے جوان پھر برگر پیزے تے شوارمے کھاندے نے، تے پھر جناب جس ویلے اٹھن دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے ساڑھے جوان سوندے نے۔ حکم تو یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ کر سوئیں، الف لام میم مفلحون تک، پھر آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر سویا جائے۔ ہمارے تو معاملہ ہی اللہ ماشاءاللہ الٹ ہو گیا۔ ہمارے جوان تو جناب کانوں میں ہینڈ فری لگائے سو گئے، صبح اٹھے تھے اللہ ماشاءاللہ نہ نمازوں کا پتہ نہ دن کو اٹھنے کا پتہ۔ رات کا جو کھانا تھا، رات عشاء دیاں رکعتاں کنیاں نے جی؟ 17۔ تو حکم ہے کہ جناب عشاء کے پہلے، یہ معمول تھا بزرگوں کا، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے۔ بہرحال اللہ کرے کہ وہ پرانے وقت واپس آ جائیں، ہم پرانے طریقوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ سلسلہ ہو جائے۔ اور یہ بھی آپ کو بھی عرض کی ہے، کل بھی وہ بڑی پیاری رات آ رہی ہے، شب برات والی رات ہے، اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا کہ جو بکریاں بڑی پالتے تھے، بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے، اور فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ فرمایا ان لوگوں کے اندر ایک بندہ وہ بھی ہے جو لوگوں کے اوپر جادو ٹونا کرواتا ہے، جادو ٹونا کرواتا ہے، اللہ ماشاء اللہ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی آتا ہے کہ جو کسی کے اوپر جادو ٹونا کرواتا ہے اور جو کرنے والا ہے اس کی روح بڑی مشکل نکلنی ہے، بڑی اوکھی دی روح نکلنی ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا پھر خود کیسے محفوظ رہے گا وہ؟ تو بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں، حضرت تشریف فرمائیں، علماء بیان فرمائیں گے، میرے سے بہتر خطاب فرمائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے خود اپنے آپ کے اوپر رائج کر لی ہیں اور فضول ہم سمجھتے ہیں جناب کہ ساڑھے ہوتے کسی نے کیتا کرائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، چلے ایک اور سنت سنیں، اللہ کرے ہم ساری سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ بہرحال یہ تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کم از کم ان کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا، آپ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے تھے، سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، سورۃ فلق پڑھتے تھے، سورۃ ناس پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں فلق اور ناس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جہاں پر سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں پر جادو نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں کے اندر اب آپ توجہ فرمائیں، اور یہ ایک مجبوری بھی بن گئی ہے۔ پہلے بزرگ تشریف فرمائیں، پرانے ان سے پوچھیں، پہلے طہارت کے لیے گھر سے باہر دور علاقے میں جا کر
طہارت وغیرہ سے بندہ فارغ ہوتا تھا. لیکن اب معاملات ایسے بن گئے ہیں, اب ہر گھر کے اندر, ہر گھر کیا ہر کمرے کے اندر واش روم وغیرہ بن گیا. تو فرمایا گیا واش روم تو شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے, اتنے تو شیاطین رہندے نے. تو آپ کے کمرے کے ساتھ ہی اب اٹیچ بات ہے, تو اب کریں کیا؟ اب واش روم کو تو ظاہری بات ہے الگ کر نہیں سکتے, تو آپ سورۃ بقرہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, آپ سورۃ بقرہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, آپ دوسرے کام تو کر سکتے ہیں, جو ممکن ہے بندہ وہ تو کر سکتا ہے نا. اب وہ تو چلے مجبوری بن گئی ہے, سورۃ بقرہ پڑھنے میں مشکل, یہ تو پھر بندے کی اپنی کمزوری آ جائے گی نا. بندہ اگر کوشش کرے تو ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکتا ہے, اور اگر عمل کر لیں گے تو اچھے رہیں گے, وارے چرائیں گے, چنگے رہیں گے. وگر نہ اللہ ماشاء اللہ کرنے والے تو پھر کریں گے, اور ہم اگر اس کا اپائے کر لیں گے. لیکن اسی کہنے ہیں نہیں جی اسی کچھ بھی نہیں کرنا, اسی فلانے پیر صاحب دے کول جانا ہے, فلانے ٹونکی دے کول جانا ہے, فلانے او دے کول جانا ہے, پہلے جا کے انہوں چنگے طریقے دے نال انہیں بھی پھر جڑی کہانی سنانی ہے تیرے اتنے بڑا وڈا ہویا ہے معاذ اللہ, تے تو ہون جناب 10 کلو چھوٹا گوشت وہ نیرے قبرستان دے اندر رات دے 3 بجے رکھ کے آنے. بندہ کہندا حضرت میں تے نہیں جا سکتا. انہیں آخیا چل پھر جنہیں 10 کلو گوشت دے پیسے آندے نے نا میرے چیلے نو پھڑا چھا. ساڈی قوم بھی تو پھر خوش رہندی ہے نا. ہم جناب پیسے ان لوگوں کو دے دیں گے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے, دینی مدارس کے معاملات میں خرچ نہیں کریں گے, محافل نعت کے اوپر اتنے پیسے لگ جائیں گے, لیکن جہاں پر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہاں پر ہماری توجہ کوئی نہیں. اور وہ چنگے رہندے نے, پھر وہ جناب چنگے پھیرے لواندے نے. لیکن او بھائی اگر آپ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سورۃ بقرہ پڑھ لیں گے, الف لام میم مفلحون تک, اور پھر آیت الکرسی, یہ چیزیں آپ پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فضل فرما دے گا. آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنے والدین سے دعا کروائیں. سب سے بڑا وظیفہ تو 5 وقت کی نماز ہے, جس پر ہماری توجہ ہی کوئی نہیں, درود و سلام کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں, یاسین پڑھنے کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں. سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا, اس طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں آ جائے. فرمایا میری چاہت ہے کہ میرے ہر امتی کو سورۃ یاسین زبانی حفظ ہو جائے. اب کریں کیا؟ اللہ ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ انگلش کے اندر پوئم تو سنا دیں گے, اور والدین بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں جناب میرے پتر نو انگریزی دے 2-4 لفظ یاد ہو گئے نے, بڑے خوش ہو کے. لیکن اگر اسی بچے سے پوچھ لیں بیٹا آپ کو دوسرا کلمہ آتا ہے, بچہ چپ ہو جاتا ہے. پھر پیو وکالت کر دے حالے بچہ ہے نا وڈیا ہو کے آپ ہی یاد کر لے گا. میرے پراوا جے وہ بچہ انگریزی دے 2-4 لفظ یاد کر سکتا ہے تو دوسرا کلمہ نہیں یاد کر سکتا. یہ تو اپنی اپنی ترجیحات ہے نا. ہماری ترجیح جناب انگریز کی طرف ہے, اسلام کی طرف ہماری ترجیح کوئی نہیں. تو جب ان ترجیحات پر توجہ نہیں کریں گے تو پھر گھر کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی, ہمارے معاملات کس طرح اچھے ہوں گے. تو بہرحال کل بڑی عظمت والی بڑی پیاری رات آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. علماء کرام مزید اس کے اوپر کلام فرمائیں گے, خطاب فرمائیں گے. بات میں یہ ختم کر دوں, فرمایا کہ اس رات جادو ٹونے کرنے والے کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرے اپنے پیاروں کے ساتھ اس کی بھی بغیر کسی وجہ سے کوئی قطع تعلقی کرے اس کی بھی بخشش نہیں کی جائے. عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کیو پنجابی دی مثال ایک کھودیا پہاڑ تے نکلیا چوہا. چھوٹی جی گل ہوندی ہے تو اسی جناب چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بڑا کام کر دیا جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. ابھی شب برات میں 1 دن باقی ہے. آپ اگر ناراض ہیں اپنے کسی عزیز کے ساتھ, اور یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے نا, سی کریے کہ سیاپا یہ پی گیا ہے اپنیاں دے نال ونڈیاں پائیاں ہوئیاں نے, تو جڑے سرکار دے گستاخ نے انہاں دے نال اسی جفیاں پانے آ جا کے. اللہ ماشاء اللہ کئی ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرزائیوں کے ساتھ یہ رانے لگائے ہیں. جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. سرکار نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے. سرکار نے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ جفیاں لگاتے تھے, میرے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتے تھے.
حسین پاک کو باغی کہنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کا بھی یہ فرمان ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور بھائی آپ رحماء بینہم والا معاملہ اپنوں کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار جو سرکار کے گستاخ ہیں، صحابہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، ان کے ساتھ شدت اختیار کرنی ہے، اپنوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے اپنوں کے ساتھ۔ تو بہرحال آپ جن کے ساتھ ناراض ہے آپ کوشش کریں آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کریں۔ اے جی میں ٹر گیا تے اگلا نہ منیا تو بھائی آپ کو جانے کا تو ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ دل کے ساتھ اگر آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اگلے بندے کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا، انشاءاللہ آپ دونوں کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال ان سب چیزوں کا آپ احباب نے دھیان رکھنا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اس رات کسی پر جادو کروائے اس کی بھی بخشش کوئی نہیں ہونی، جو قطع تعلقی کرے اس کی بھی بخشش کوئی نہیں ہونی۔ فرمایا جو زنا کا عادی ہے اس کی بھی اس رات بخشش کوئی نہیں ہونی جب تک وہ سچے پکے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ جو شراب کا عادی ہے اس کی بھی اس رات بخشش کوئی نہیں ہونی۔ یہ بھی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ دلانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس بندے نے شراب بنائی، جس بندے نے شراب بیچی، جس بندے نے شراب کو پینے کے لیے برتن مہیا کیے، کسی نے شراب کو سٹاک کرنے کے لیے اپنا گودام مہیا کیا اس وقت کے لحاظ سے، غرض کسی طریقے سے بھی شراب کو لوگوں تک پہنچانے میں معاونت کی، فرمایا اس بندے کے اوپر رب کی بھی لعنت، رب کے رسول کی بھی لعنت، رب کے فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ ہم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سمجھتے الا ماشاءاللہ اس دور کے اندر۔ یہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے تو خوشی کے موقع کے اوپر رب رسول کو بھولے نہیں ہیں۔ اب کرے کیا، ہمارا مسئلہ یہ جدو کل تے چالیاں آئے ہو تو سانو رب رسول بڑا یاد آندا ہے، ادھر جی اسی بڑے عاشق رسول ہاں، اسی جناب کل تے چالیے دے اوتے بڑے بڑے مولوی صاحب نو بلا کے انہاں دی بڑی چنگی خدمت کرنی ہے۔ تو بھائی جب شادی کا موقع آتا ہے تب عشق رسول کہاں پر جاتا ہے؟ جب شادی کا خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر جناب آپ عاشق رسول صاحب کہاں پر جاتے ہیں؟ تب علماء کہاں پر جاتے ہیں؟ تب تلاوت قرآن کہاں پر جاتی ہے؟ ان سب چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے۔ کل بڑی پیاری رات آ رہی ہے اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا فصوموا یومہا، فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کیا جائے اور صبح میں روزہ رکھا جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ پرسوں روزہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کل رات قیام کرنے کی اور پرسوں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کا حال مستقبل بہتر فرمائے، آنے والی زندگی کو اچھا فرمائے، اور آنے والی زندگی کو بلکہ تمام ہم سب کی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رکھے اور اللہ ہمیں اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علینا